السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 2 روزہ دورہ رجب طیب اردوان جو کہ ترک صدر ہیں ان کی دعوت پر ہوا ہے، اور اس دورے کی اہمیت پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ 25-26 نومبر تک اعلیٰ قیادت سے ان کی ملاقات ہوگی، تاجر برادری سے بھی ان کی ملاقات ہے۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کے تیسرے جہاز PNS خیبر کا افتتاح کریں گے۔ استنبول میں یہ تقریب ہوگی۔ 2 روزہ دورے میں تاجر برادری کے ذمہ داروں اور ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ان کی ملاقات طے ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کتنی اہمیت ہے ترکی کے اس دورے کی، اس ٹائمنگ کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے زیادہ امہ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں رجب طیب اردوان کا بڑا ایک اہم رول ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے لے کر اقوام متحدہ جہاں پاکستان کا مقدمہ ہو، جہاں پاکستان کے لیے کرائسس ہو، وہاں ہمیشہ ترکی شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ مختلف مشکل حالات میں بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا، اور ڈیفینیٹلی جو اب ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے جو کہ بظاہر ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہے، لیکن اس میں ترکی ہمارے ساتھ ہے، اور ترکی اس P5 کے 2 اہم رکن ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، آپ نے ہمیں ویڈیو لنک کیا ہے، بہت شکریہ نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا۔ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ عظیم چوہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر دل عزیز مسکراتا ہوا چہرہ آج بھی، بہت شکریہ عظیم چوہری صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ آپ لوگوں کی اجازت سے نائلہ چوہان صاحبہ سے اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ ہاں، کیونکہ ان کا ایک ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے اور ترکی کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے۔ نائلہ چوہان صاحبہ، کوئی تمہید نہیں بانا چاہتا ہے، اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور ترکی کے ساتھ پاکستان کی کس طرح باہمی تعلقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ترکی کے ساتھ تو ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہماری آزادی سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا خلافت موومنٹ میں کتنا زیادہ ہمارے لوگوں نے مطلب انگریز کی حکومت چھوڑی تھی یہ خلافت موومنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ جو موومنٹس ہوئی، ینگ ٹرک موومنٹس ہوئی، یہاں پہ ہماری آزادی ہوئی، اور اس وقت سے ہم ایسے ہیں جس طرح مطلب ایک قلب 2 جان والی بات ہے۔ تو ہمارے تعلقات کے لیے تو کوئی الفاظ ہے نہیں ہمارے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ہمارے اقتصادی ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشری ہوں، ہر طرح سے ہمارے تعلقات بہت دیرینہ اور بڑے گہرے ہیں۔ جہاں تک یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، دیکھیے یہ پاکستان نیوی جو ہے ہمارا کراچی شپنگ اور استنبول میں ان کے جو شپنگ ہے، انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا 2019 میں، اور اس وقت سے انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کہ یہ 4 جو ہیں کاربیٹس، بابر کاربیٹس جو ہیں یہ بنائے جائیں گے، اور ان کی جو ہے 2 پاکستان میں بنیں گے اور 2 استنبول میں بنیں گے۔ تو اس سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کس طرح ہم اکٹھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اسٹریٹجک پارٹنر کا ایک نیا باب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسا یوکرین وار میں بھی ٹرکی کا رول، ٹرکی نیٹو ممبر بھی ہے، ٹرکی جو ہے UN میں ہر، جیسا آپ نے کہا ECO میں آپ دیکھیے کہ یہ ECO کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے فار دیئر ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک، وہ بھی ٹرکی میں ہے۔ اس کا پریزیڈنٹ جو ہے آپ کے پرائم منسٹر پہ کال آن کرے گا، کیونکہ ECO بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو زیادہ آگے پیش رفت نہیں کر سکتی۔ So this will give a new impetus to that also۔ جی ٹھیک ہے نائلہ چوہان صاحبہ، یہ جو آپ نے بتایا 2 طرفہ جو ہمارے تعلقات ہیں۔ عظیم چوہری صاحب، یہ جو استنبول شپنگ یارڈ ہے اور کراچی شپنگ یارڈ، ان کا 2019 کے معاہدے کا بھی ذکر کیا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ایک تصویراتی شراکت داری ہے ہماری ترکی کے ساتھ۔ ترکی بڑا ایک اہم ملک ہے، یورپ کے ساتھ منسلک بھی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے ترکیہ کے ساتھ ایک ثقافتی تعلقات کے ساتھ بھی جڑا ہے، ایک مذہبی ہمارے ان کے ساتھ روابط بھی ہیں۔ ان کو مزید کس طرح اس میں جدت لائی جا سکتی ہے، اور اس دورے کے حوالے سے خاص طور پہ بتائیے گا، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے ابھی ایمبیسڈر صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات تو بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں، لیکن ترکی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے 4 شہروں کا
ہمارے 4 شہروں کے ساتھ جڑواں بہنوں جیسا یا بھائیوں جیسا تعلق ہے، اور اس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی بھی شامل ہیں، جی ہاں۔ چوتھا مجھے یاد نہیں ٹھیک طرح۔ ہمارا ان کے ساتھ مذہبی رشتہ باقی تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارے شاعر مشرق کے بارے میں جب طیب اردگان لاکھوں کے مجمع میں کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے شاعر محمد اقبال نے یہ کہا تھا، تو ہجوم میں ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے شاعر کو مانتے ہیں، ہمارے فلسفی کو مانتے ہیں، تو ہم بھی مولانا روم کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں بالکل وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بالکل، اور بلکہ آپ اور میں ابھی بھی اتا ترک ایونیو سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ جی، ہمارا صوفی ازم کے حوالے سے جو رشتہ ناطہ ان کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جب 47 کے بعد ہمارے تعلقات استوار ہوئے اور 2 الگ الگ ممالک کے درمیان استوار ہوئے، تو ہم سیٹو سینٹو کے جب ممبر بنے تو ترکی بھی وہاں ممبر کے طور پر موجود تھے۔ ایک مڈل ایسٹ ڈیفنس پیکٹ یا موومنٹ کے طرح کی چیز بن رہی تھی جو بن نہ سکی، ہم اس میں بھی ترکی اور ہم شامل تھے۔ ہمارا اور ان کا تعلق فوجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، سماجی بھی ہے، دینی بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہماری تجارت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ ہماری ٹائز بہت مضبوط ہیں، اور میں یہ بات جانتا ہوں، مجھے 2007 میں وہاں ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے یہ کہا کہ جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 میں، تو روز ایک انبار لگا ہوتا تھا لوگوں کے تحائف کا یا لوگوں کی امداد کا، اور اس میں سونا اور پیسے بھی موجود ہوتے تھے۔ اور جب میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہے، کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم خلافت موومنٹ میں جو پاکستانیوں یا انڈینز نے ہماری مدد کی تھی اس کو لوٹانا چاہتے ہیں، ریسیپروکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا رشتہ جس قدر مضبوط ہے، اگر ہم اس کو تجارتی حوالوں سے مضبوط کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک نئی راہ کھلے گی۔ بالکل، اور وہ جو RCD کا ایک معاملہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، پاکستان، ایران اور پھر ترکی کے ساتھ رشتہ ناطہ، روڈ بھی تھی، ٹرین بھی چلتی تھی، ہمیں اپنے وہ تمام تعلقات اور تمام راستے استوار کرنے چاہیے۔ اور یہ جو جہازوں کے بنانے کا معاملہ ہے، اس میں جس بات کو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اس میں ان کی ٹیکنالوجی ہم نے سیکھی، اور ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ اس سے بہرہ مند ہوئے، بالکل، اور دونوں نے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا، تو آئندہ ہم شاید خود بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور جس ملک کے پاس بحری طاقت مضبوط ہو اس کے دفاع کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ ہم نے سلطنت عثمانیہ سے سیکھا اور تھا۔ یہ جب اگر اعداد و شمار کی طرف بھی ہم جائیں، جو ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں، جو دفاعی ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے، تو بس تھوڑا سا فرق ہے۔ میزائلز ٹیکنالوجی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترکیہ ہمارے پیچھے ہے، لیکن کافی حد تک وہ اس معاملے میں اٹانومس بھی ہے۔ اچھا، آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو قدرتی آفات کی جب ہم بات کریں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹر بھی ہو، تو پہلی جو امدادی کھیپ ہمارے پاس پہنچتی ہے وہ ہمیشہ ترکیہ کی پہنچتی ہے، اور اس نے ہمیشہ یہ اپنی روایت بھی برقرار رکھی ہے۔ پوٹینشیل کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، بہت سائٹ پہ اس سے پہلے بھی جو مختلف صدور کے یا وزراء اعظم کے دورے ہوئے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، ایگریکلچر پر اور IT کے شعبے میں ایک دوسرے سے تعاون پر بات ہوئی ہے۔ اس کو مزید کیسے فروغ دیا جائے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا یہ جو ہمارے فری گیٹ کا معاہدہ ہوا ہے اور جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، وزیر اعظم خاص طور پہ جس پر گئے ہیں، جی جی، اس کا اگر میں ذکر کروں، دیکھیے جیسے ایمبیسڈر صاحبہ نے کہا اور چودھری صاحب نے کہا، یہ تاریخ ایمبیسڈر صاحبہ نے بتائی کہ 2019 میں معاہدہ ہوا جس کی بنیادیں بہت پہلے رکھی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی معاہدہ
اسی وقت نہیں ہوتا، اس سے پہلے کافی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ یوں بیسیکلی یہ PMLN کی حکومت تھی جس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی. ترکی کے ساتھ یہ جو شپس بن رہے ہیں 4 شپس، اور اس کی جو خوبی ہے ایک تو وہ طیارہ بردار جہاز ہیں. جی دوسری جو اس کی خوبی یہ ہے اور خاص طور پہ بڑی اہمیت رکھنے والی کہ ہمارے ہاں کافی شپنگ کمزور ہو گئی تھی کچھ ماضی میں کچھ برسوں کے دوران میں. تو ایک تو اس کمی کو یہ پورا کرنے کی طرف ایک قدم ہے، صرف 4 جہازوں کی بات نہیں ہے. پھر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ 2 جہاز ان میں سے کراچی میں بنے ہیں اور 2 جہاز جو ہیں وہ استنبول میں بنے ہیں، اور جو کراچی والے ہیں شاید وہ اب سمندر میں اتار دیے گئے ہیں، اور جو اب شہباز شریف صاحب وہاں جا رہے ہیں وہ بھی کمیشن کیے جا رہے ہیں جہاز. تو بیسیکلی یہ ہوا کہ آپ کی دفاعی بحری دفاع کی جو صلاحیت ہے اس نے ایک اور جست بھری ہے اس دورے کے ساتھ. اور یہ دورہ اس روایت کا تسلسل ہے، اس اسٹریٹجی کا تسلسل ہے جو اسی وزیر اعظم کی 4 سال پہلی حکومت نے جس کی بنیاد رکھی تھی. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں IT کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کی، اس میں چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جتنے گہرے تعلقات ہیں اتنے ریفلیکٹ نہیں کرتے تجارت میں، باہمی تجارت میں. سبب کیا ہے؟ مجھے ممنون صاحب کے ساتھ کئی بار ترکی جانے کا موقع ملا اور جو بات چیت ہوتی رہی وہاں بھی اور یہاں بھی، وہ بھی میرے سامنے ہوئی. تو ایک جو سب سے بڑا اس میں رکاوٹ ہے ہمارے یہاں سے، ظاہر ہے کہ کاٹن انڈسٹری ہماری بڑی اچھی ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارا صنعت کار ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم کافی کچھ ادھر لے کے جائیں جیسے امریکہ وغیرہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن اس وقت شاید ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ کاٹن انڈسٹری اسی طرح اسٹرانگ ہے ترکی کی جیسے ہماری انڈسٹری اسٹرانگ ہے. تو یا تو آپ اس میں کوئی ایڈ کریں، کچھ اس میں ایک نئی چیز ان کو پیش کریں. تو نئی چیز بھی آپ پیش نہ کریں اور آپ ان کو خود، ان کا اپنی ایکسپورٹ بھی ہے، امپورٹ، سب چیزیں ان کی موجود ہیں. تو اس میں کاٹن انڈسٹری آپ کو بہت زیادہ رزلٹ نہیں دے سکتی. تو آپ کو کچھ اور ایوینیو تلاش کرنے ہیں. بہت سارے ایوینیو موجود ہیں جن کو آپ یعنی ایکسپلور بھی نہیں کرنا، صرف توجہ دینی ہے. یعنی آپ کے ہاں جو فروٹ ہیں وہاں اس کی بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری یہ جو ہیں آپ کے شمالی علاقہ جات اور گلگت بلتستان کے جو فروٹ ہیں اور جو انڈسٹری ہے، جو روایتی چیزیں ہیں، اس کی پروڈکٹ بھی طرف بھی ہم توجہ دے سکتے ہیں. اس پروڈکٹ کو ترکی کے علاوہ دنیا بھر میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس پر ہماری توجہ نہیں ہے. اس کے علاوہ سووینیر انڈسٹری بہت شاندار ہے ترکی کی. سووینیر ہمارے ہاں کوئی پاکستان میں آ جائے تو سووینیر ڈھونڈے سے نہیں ملتا. تو اگر آپ اس انڈسٹری پر توجہ دیں تو ترکی اس کو ویلکم کرے گا. یہاں جو ہمارے دوست آتے ہیں وہ مارے پھر رہے ہوتے ہیں بھئی میں پاکستان آیا ہوں لے کے کیا جاؤں. تو اس طرح کی چیزوں پر اگر ہم توجہ دیں، اور اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ وغیرہ بہت سارے ہمارے اسٹرانگ معاملات ہیں جیسے پلاسٹک انڈسٹری، وہ ایک زمانے میں واٹر کولر بناتے تھے اور دیگر چیزیں، اس میں اگر اور توجہ دی جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. نائلہ چوہان ایک صاحب چیز کہنا جی چاہتا جی جی پلیز. دیکھیں ہیزل نٹ ترکی میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور باقی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور سوئٹزرلینڈ یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ہیزل نٹ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن وہ ان کی ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح انجیر جو ہے، اور انجیر کے بارے میں تو قرآنی آیت بھی موجود ہے. اگر ہم انجیر کو بھی دیکھیں وہاں تو انجیر سے جیسے وہ مٹھائی بناتے ہیں یا سویٹس بناتے ہیں وہ پوری دنیا میں فروخت ہوتی ہے اور وہ ان کے لیے بڑا زر مبادلہ. بالکل، یہ پسٹاشو اور انجیر کا استعمال بہت زیادہ ہے وہاں پہ. ڈیلائٹ جس کو وہ کہتے ہیں، جی ہاں، ٹرکش ڈیلائٹ. وہاں مجھے جب جانے کا اتفاق ہوا اور کچھ ذمہ داروں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے انہیں جو چیزیں ان کے سامنے رکھیں تحائف کے طور پر، وہ پوٹری تھی جو نیلے رنگ کی.
تو ان کے لیے حیران کن تھا کہ اچھا یہ نیلے کلر کی پوٹری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان میں بھی ہیں، کیا وہاں بھی یہ ٹائلز ملتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو روشناس نہیں پوری طرح کرا سکتے، ہمیں اپنے آپ کو روشناس کرانا چاہیے. ایک بات اگر نہیں کروں گا تو بیچ میں رہ جائے گی. یہ جو جہاز ہیں 4، یہ حفاظت کے لیے بھی ہیں، یہ جاسوسی کے لیے بھی ہیں، اور یہ میزائل لے جانے کے لیے بھی ہیں. اور اسی لیے انڈیا اس سے تکلیف کا اپنا اظہار کر رہا ہے. اور انڈیا جس چیز سے تکلیف کا اظہار کرے اس پہ ہمیں فرحت ہونی چاہیے، راحت ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے، جو ہمارے چہرے کھل جانے چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. اور ترکی ایک ایسا ملک ہے جس نے کشمیر کے حوالے سے بڑا واضح موقف دو طرح کی پالیسی اختیار نہیں کی. بلکہ اس سے پچھلے سیشن میں تو رجب طیب اردوان نے باقاعدہ میپ اٹھا کے فلسطین اور کشمیر پہ بات کی. ان کے پاکستان میں جو سفیر ہیں وہ 1 ہفتہ آزاد کشمیر میں گزار کے آئے، اور اس پہ دنیا چیختی ہے جب کوئی پاکستان میں موجود سفیر آزاد کشمیر میں جائے اور آزاد کشمیر کا ذکر کرے، وہ امریکن ہو یا وہ ٹرکش ہو، اس پر انڈیا چیختا ہے، اور مجھے اس پہ بہت راحت ہوتی ہے. آپ کو راحت ہوتی ہے. جی نائلہ چوہان صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ واقعی بہت سارا ہمارا ایسا پوٹینشل ہے، ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے، اسے بروئے کار نہیں لا سکے. فروٹ باسکٹ ہم ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس سی فوڈ میں اب یہ جو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹونا کی بات کی جاتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ٹونا پاکستان سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. کہ ایکسپورٹرز کے لیے بھی پرابلمز تو گو کے بہت ہیں، لیکن اور کیا مزید آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جیسے پستاشو کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی زیادہ تر جو سویٹس ہیں اس میں پستاشو کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں ایون کہ ہمارے وائلڈ پستاشو میڈیسینل پلانٹس تک میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا، اور میں یقین دہانی کراتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ اگست میں دونوں ممالک نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی نیگوسیشن شروع کی، بیکاز دے ریئلائز کہ یہاں پہ بہت پوٹینشل ہے. جتنی ہماری محبت ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو اچیومنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ٹریڈ کے لحاظ سے. سو یہ ایک پیش رفت ہے کہ ہم نے اسی سال اگست کے مہینے میں دونوں ممالک نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی نیگوسیشن شروع کر دی ہیں. اور اس سے پہلے دونوں ممالک نے پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے، اور اس میں ترکی نے پاکستان کو کنسیشنز جو دی ہیں وہ 261 ٹیرف لائنز پہ دی ہیں، جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے، انڈسٹریل سیکٹر بھی شامل ہے. یہ جو میرے فاضل پینلسٹ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایریاز ہیں جن پہ کہ کام کیا جا سکتا ہے، کام کیا جا رہا ہے. وہ جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ نیگوسیشنز، یا جس طرح آپ شپس ابھی دیکھتے ہیں، نیگوسیشن بہت پہلے سے شروع ہوتی ہیں، ان کا پھل کوئی اور کھاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سی پیش رفت کی جا رہی ہے. اور جیسے کہا گیا کشمیر میں جس کھلے الفاظ میں پریزیڈنٹ اردوغان نے اصولی بیسس پہ یہ پوزیشن لی ہے، شاید ہی کسی اور دنیا کے لیڈر نے. تو وہ اس لیے بھی کہ ترکیہ جو ہے وہ اصول پسند ہے ہماری طرح، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے دکھ درد کو جس طرح سمجھتے ہیں وہ شاید اور کوئی نہیں سمجھتا. اچھا نائلہ چوہان صاحبہ، یہ ویزا رجیم کے حوالے سے بات کریں. پہلے آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 20 سال قبل بھی اگر ہم جائیں تو ہمارا ویزا آن ارائیول تھا کئی ممالک میں انکلوڈنگ سنگاپور، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز تک بھی ہماری رسائی تھی، اور ویزا آن ارائیول. اب تو بدقسمتی آ گئی کہ ڈھاکہ کے لیے بھی ہمیں جو ہے ویزا اپلائی کرنا پڑتا ہے، سری لنکا کے لیے ATA جنریٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کیا ترکیہ کے لیے آپ نہیں سمجھتی کس طرح کی بات ہونی چاہیے تاکہ وہ ماضی کے جو بند باب تھا، کلوز سبجیکٹ تھا، اس پہ دوبارہ سے کام شروع ہو، ہمارا ویزا آن ارائیول ہو تاکہ ٹورزم میں بھی جو پوٹینشل ہے بوتھ سائڈ پہ اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے، ایوییشن کو بھی فائدہ ہو. آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ہمارا ترکی کے لیے کوئی ویزا نہیں تھا، تو ہمارے اپنے لوگ بھی تو جو غیر ذمہ داری سے کام لیتے ہیں، جو
ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, जो तुर्की को स्प्रिंग बोर्ड बनाते यूरोप जाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो फिर अपने लिए तो क्या फायदा करेंगे, मुल्क की बदनामी भी करते हैं और मुश्किलात भी करते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो जायज लोग होते हैं उनके लिए भी दुश्वारी होती है और एक आपका मुल्क का इमेज भी खराब होता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन पे पहले लेकिन नायला साहिबा ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये जनूबी एशिया के बहुत सारे ममालिक इसी सोर्स को और इसी रास्ते को अपनाते हैं। वो करते रहे, हाँ जी, हाँ। इसीलिए तो हमें तो नहीं मसाइल भी करना है ना चाहिए। जी सॉरी, मैंने कहा दुनिया के कई ममालिक, जनूबी एशिया के खास तौर पे कई ममालिक उसी रूट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या इस बात पर इसी वजह से जो है इस वीजा फ्लेक्सिबिलिटी की बात ना करे, तो क्या ये आपको लगता है मुनासिब है? क्योंकि हम कम से कम अपने लोगों को पाबंद कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ले सकते हैं इस हवाले से। बिल्कुल हमें ये लेने चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जो हमारा प्यार मोहब्बत तारीखी जो हमारे रवाबित, उनके ऊपर ये इस किस्म की हरकतें, अनएथिकल बिहेवियर जो कि नहीं होना चाहिए, जब वो होता है तो उसके फिर नताइज निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद तुर्की आपके लिए जाना बिल्कुल भी दुश्वार नहीं है निस्बत के अगर आपको यूरोप के किसी मुल्क में या अमेरिका जाना हो। तो उस लिहाज से तुर्की के लिए पाकिस्तानियों की बहुत सहूलियात हैं, और अगर हम इसमें मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें तो वो जो मुश्किलात आई हैं वो भी हल हो जाएंगी। लेकिन ये गवर्नमेंटल लेवल पे इन सब बातों पे डिस्कशन हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है अजीम चौधरी साहब, बहुत सारे और भी उमूर है। एक और अहम सब्जेक्ट है और दहशतगर्दी पूरी दुनिया से नबरद आजमा है, और पाकिस्तान का इस हवाले से खासा एक्सपीरियंस, पिछले दिनों भी इस्तांबुल में एक अलमनाक और एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उससे पहले भी इस्तांबुल में इस तरह के कुछ वाक़यात रूनुमा है। तो दहशतगर्दी के लिए मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए। वो तो हम कर रहे हैं, उसमें तो कोई शुबा नहीं है, हम कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं, सरकारी सतह पर तो जो हमारे ताल्लुकात हैं सो हैं। पाकिस्तान की बात सियासी जमातों को वहाँ जो पजीराई होती है उनके लीडरों को, मतलब मैं काजी हुसैन अहमद साहब का नाम लेता हूँ, उनकी जो पजीराई हुई थी वो फ़कीदुल मिसाल थी। एक तवील जुलूस था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जिस तरह तैयब अर्दगान साहब के जलसे जुलूस होते हैं, इसी तरह की सूरत हाल थी नजमुद्दीन अरबकान साहब के दौर में। उससे पहले भी अगर मैं देखूं तुर्क तौज़ाल के दौर में, बावजूद इसके कि फ़िक्री तौर पर वो और तरह की सोच रखते थे, लेकिन हमारे और उनके ताल्लुकात जो हैं वो उस फ़िक्री सोच के मुताबिक नहीं, उससे आगे चले गए हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली करें, हम उनके कवानीन की पाबंदी करें और वहाँ ऐसी शरारत ना करें कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जाने वाले सयाह और पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को दिक्कत हो। और मैं ये देख चुका हूँ ज़ाती तौर पर, जिस जहाज़ में मैं वापस आया उसमें 120 लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने बांधा हुआ था और वो बग़ैर वीज़ा के क्रॉस करना चाहते थे। जो लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या वो मर जाते हैं या वो गिरफ्तार हो जाते हैं, 2, 4, 10, 20 होते हैं जो आगे चले जाते हैं, वो वहाँ पकड़े जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तानियों को मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गैर कानूनी काम ना करें, पाकिस्तान की जिल्लत और रुसवाई का सामान इस ना तरह के करें। बहुत सारे वाक़यात अजीम चौधरी साहब, इस तरह का मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है, मलेशिया का भी हुआ है, मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। जो कुछ मैंने देखा है, खुदारा अपने मुल्क के आप सफ़ीर हो, ये ना करो। ये चौधरी साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता कंक्लूड कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। एक तो ये रवैये के हवाले से जो बात करें, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा तब्दीली लाने की ज़रूरत है, यानी मुल्क से बाहर निकले नहीं तो जो मर्जी है आज़ाद हो गए जी। ये जब 2015 में OIC का इजलास हुआ तो उस मौके पर किसी वक्फे के दौरान हम चंद दोस्त, उसमें PTV के एक एंकर भी थे, हम लोग गायब हो गए और चलते हुए होटल से इस्तिकलाल स्ट्रीट, जिसको वो इस्तिकलाल ज़्यादा सी कहते हैं, ज़्यादा सी स्ट्रीट या सड़क को कहते हैं, जहाँ अभी ज़्यादा। रिसेंटली वाक़या जहाँ हुआ। ये धमाका हुआ, वहाँ आपको पता है कि वो म्यूज़िक के ग्रुप होते हैं, डांस करने वाले लोग होते हैं। तो जो हमारे वो बैज लगे हुए थे तो उन्होंने हमें पकड़ के वो डांस वाली टोली में शामिल कर लिया। वहाँ से जब निकले हम तो कुछ लड़कों ने हमें घेरा, तो वो हमारे लियारी के थे, कराची के। तो मैं, तुम इधर क्या कर रहे हो? कहते हम यूरोप जा रहे हैं। तो अच्छा तो और कब से आए हुए हैं? बड़े अरसे से आए हुए हैं, वीज़ा शीज़ा भी एक्सपायर हो गया।
تو یہ بات آپ کو استنبول میں جس طرح سے چوہدری صاحب فرما رہے ہیں، جیسے نائلہ صاحبہ نے فرمایا، یہ ہمیں شہر میں اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں، میرا اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس یہ بھی رہا ہے کہ اس میں بدقسمتی سے افغانستان اور ایران کے کچھ لوگ بھی پاکستان کے ذریعے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ اور بعد نام پاسپورٹ جو پاکستان کا دیتے ہیں، بدنام ہوتا پاسپورٹ ہے۔ دیتے ہیں نا ہم افغان، پاسپورٹ دیتے ہیں کیا؟ محسوس کرتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں اچھا بالکل۔ لیکن میں آپ کی میرا توجہ- خود ایکسپیرینس ہوا ہے یہ تو صرف ایسی میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب یہ مصطفیٰ تھے نا ترکی کے سفیر، موجودہ سفیر سے پہلے، انہوں نے ایک تقریب میں اسلام آباد کلب میں بڑے دکھ سے کہا کہ ہماری جو مختلف کمپنیز پاکستان میں، یہ عمران خان کے دور حکومت کی بات ہے، سر کہ جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو سہولت پہنچانے آئی ہیں اور آپ کی کارکردگی کا معیار بہتر بنانے آئی ہیں، لیکن آپ ان کے معاہدے منسوخ کر رہے ہیں، خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ یہ اشارہ اس طرف تھا جو لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا معاملہ تھا، وہ معاہدہ عمران خان نے منسوخ کر دیا۔ آپ ابھی کیونکہ اشاروں کی بات کر رہے ہیں تو اب میرے کان میں بھی ایک اشارہ نما آواز آئی ہے کہ جی وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وائنڈ اپ کریں۔ بات یہ ہے کہ بہت آپ شکریہ ان معاملات کو ٹھیک کریں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، عظیم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، نائلہ چوہان صاحبہ آپ نے بھی اپنے کس سے نوازا۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو ملاقاتیں ہوں گی، جو معاہدے ہوں گے، جو ایم او یوز پہ سائن ہوں گے، اور جو تجارتی طور پر اور جو تاجر برادری کے ساتھ ملاقاتیں ہونی ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوگی، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔